بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ ناظرین ایک مہینے سے بھی کم عرصے میں 3 زلزلے آ چکے ہیں اور ایک دفعہ یالہ باری، اور وہ بھی یالہ باری کہ طوفانی یالہ باری جس نے لوگوں کا لاکھوں کا نقصان کیا ہے۔ سولر سسٹم اڑ گئے، گاڑیوں کی ونڈ اسکرینیں، ان کے شیشے تباہ و برباد ہو گئے۔ کیا یہ صرف ابھی ٹریلر ہے؟ اس سے زیادہ سنگین حالات ہو سکتے ہیں۔ کون سے ممالک اس وقت یہ جو قدرتی آفات ہے اس کی لپیٹ میں آ سکتے ہیں؟ کس خطے کے لوگ اس لپیٹ میں آ سکتے ہیں؟ لوگ کہتے تھے کدھر گئی آپ کی 14 اپریل اور 16 اپریل؟ اللہ کے بندو، 14 اپریل کے بعد آپ کو 3 جھٹکے لگ چکے ہیں، اور کیا چاہتے ہیں آپ؟ نہیں بھائی، ہم چاہتے ہیں کہ اس طرح کی پیش گوئیاں سچ نہ ہو۔ ہمیں دکھ ہوتا ہے بھائی، لوگوں کا نقصان ہو، دکھ والی بات ہے، لیکن آپ کو انفارم کرنا مقصد ہوتا ہے۔ آپ کو ریڈنگ دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھائی گیٹ ریڈی، اپنے آپ کو پریپیئر رکھیں کسی بھی بری صورتحال کے لیے۔ بہرحال آگے کیا ہونے والا ہے، یہ ایک ٹریلر تھا یا پھر پوری فلم چل گئی ہے؟ جانتے ہیں محمد اسامہ علی میرے ساتھ موجود ہے، ویری فیمس اسٹرالوجر، بزنس کنسلٹنٹ، انٹرنیشنل ریلیشنز کے ماہر اور ریلیجیس اسکالر۔ اسامہ صاحب، 3 زلزلے، ایک یالہ باری، زمین ہل رہی ہے، کیا اللہ معاف کرے کوئی آگے کیا ہونے والا ہے؟ ریڈنگ کیا کہتی ہے، کیلکولیشن کیا کہتی ہے؟ جی بہت شکریہ آپ کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دیکھیں 2-4 چیزوں کو نا پن پوائنٹ کر لیں۔ 29 مارچ کے بعد ایک جملہ بہت اہم تھا جس کو شاید آپ لوگ گفتگو میں جو ماشاءاللہ صاحب بصیرت لوگ دیکھ رہے ہیں وہ تو شاید اس باتوں کو میری اندر سے چن لیتے ہیں جملے کام کے، لیکن عام عوام شاید اس کو اگنور کر دیتی ہو۔ تو ویسے تو ہمارے تقریباً ویور ہم سے بھی زیادہ اویئرڈ ہے ماشاءاللہ، یہ ہمارے لیے جیسے کہتے ریگارڈ کی بات ہے کہ ہم سے بھی بڑے پہنچے ہوئے لوگ، ہم سے بھی بہت آگے معرفت خدا میں، ہم سے بھی بہت زیادہ بائل بابصیرت لوگ ہمیں دیکھتے ہیں، اور ہم سے بھی زیادہ جیسے کہتے ہیں کہ جو قدرت کے ہاں منظور نظر ہیں۔ ہم تو ایک وسیلہ بن رہے ہیں، ایک ڈیوٹی دے رہے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ ان سب کی ایک ریپریزنٹیشن کی، کہ چلو ہمیں قدرت نے فیم دے دی، عزت دے دی، 4 لوگ سننے لگے تو بس دلوں پہ ایک وہ کر دی۔ اس میں بندے کا تو کوئی وہ نہیں ہے، تو نصیب کے ٹریک ہیں جس کو لا کے سٹیج پہ کھڑا کر دیں۔ اسی دوران جو جملے ہیں وہ میں سے پوائنٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جو بڑے امپورٹنٹ ہوں گے اور اب آپ لوگوں کو یاد رکھنے ہیں۔ ایک تو ہر بات میں یہ ذہن میں رکھ لیں کہ آپ کو نیا کچھ فیس کرنا ہے آپ سے۔ Everything will be new۔ پرانی پڑھائیاں، پرانے تجربے، پرانی سائنسدانیاں، پرانے علم، پرانے بال سفید کیے، پرانے جتنے بھی آپ لوگوں نے وہ جی بابے چودھری مونچھوں کو تاؤ دے کے 4 پہی پہ بیٹھے پڑھے، اس سے جی بڑا پتہ ہے ہمیں۔ آج کے بعد ہر شخص کو یہ لگے گا کہ اس کو کچھ پتہ نہیں۔ یہ بات سب سے پہلی اس ٹائم کے بعد سے آن ورڈ ہر روز آپ کو محسوس ہوگا۔ قدرت آپ کو صرف یہ یاد دلانے لگی ہے، یہ احساس دلانے لگی ہے، یو نو نتھنگ۔ تو نمبر 1 کاپی پہ لکھیں ذرا، یو نو نتھنگ۔ یہ آپ کو ہر روز احساس ہوگا آج کے بعد۔ دوسرا ہیڈنگ لگائیں، آج بلکہ پیڈ ہی اٹھا لیں، بہتر ہے یہ ویڈیو جو ہے نا ذرا کام کی ہو جائے۔ یو نو نتھنگ کے بعد یو نو نتھنگ کے بعد اس چیز کو ریلائز کریں، جو سیکنڈ ہوگا کہ ایوری تھنگ ول بی نیو۔ یہ جملہ، یہ ٹیگ لائن آپ لوگوں کو پہلی بار 100 سالوں میں پہلی بار، 1000 سالوں میں پہلی بار، دنیا میں پہلی بار، میری زندگی میں پہلی بار، میرے بڑھاپے میں پہلی بار ہر خبر، ہر تھم نیل کے پیچھے آپ کو نظر آئے گا، پہلی بار۔ اس کے بعد جو
تیسرا اس کا فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ آپ سب لوگ اپنی جو مذہبی یا ریلیجیس جو آپ لوگوں کی کیفیات ہیں ان میں تغیر ہے، اور جتنے لوگ مولا علی کے در تک پہنچنے میں ریسرچ میں درمیان میں تھے، یا کہیں مناظرے سن رہے تھے، کہیں ڈاکٹر یہ کیا انجینئر مرزا محمد علی کو سن رہے تھے، مولانا اسحاق کو سن رہے تھے، اسی طریقے سے کوئی اور اللہ یاری صاحب کو سن رہے تھے، یا کہیں بھی، تو یہ اپریل کے بعد وہ لوگ اہل بیت کے در پہ جن کو نصیب ہونا وہ ہو جائے گا، ان کی کنورژنز ہو جائیں گی، یہ فائنل ہو جائے گا۔ وہ جس ریلیکٹنٹ تھے جس جگہ پہ پہنچنے میں، یہ بھی بڑی کام کی پریڈکشن ہے، یہ عام لوگوں کے لیے نہیں ہے، مجھے پتا ہے ہمیں کون سن رہے ہیں، میں ان سے مخاطب ہوں، ان کی وجہ سے کہتے ہیں نا کٹی کٹا نکل جائے گا اب سے آگے آن ورڈ، اور کئی نئے لوگ اپنے فرقے، اپنے ایگزسٹنگ اسکول آف تھاٹس بدلیں گے۔ تمام مذاہب میں مذہبی تبدیلیاں اپریل کے بعد متوقع ہیں۔ اب آ جائیں کہ یہ جو زمین ہلنے کا سلسلہ ہے، یہ صرف ان نیک اللہ کے بندوں کو ہلانے جلانے کے لیے ہے، جیسے آپ نے اپنا بچے کو جیسے الرٹ کرنا ہو، ڈرانا ہو، تو تھوڑا سا یوں ہلکا سا ہلا کے کہیں گے ہاں بھائی، تو وہ کہ ہاں بس میں ڈر گیا۔ تو یہ پہلے ڈراوے جو ہیں یہ صرف ان کے لیے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ ہوش میں لانا چاہتے ہیں اور ان کی ارادہ فرماتے ہیں کہ وہ کانشیس رہنے لگیں۔ مثال کے طور پہ 3 جھٹکوں کے بعد کون سا پاگل آدمی ہے جو اب اپنی گاڑی کھڑی کرتے ہوئے اپنی گھر میں اپنے اگر وہ کسی فلور پہ رہتا ہے تو اپنی احتیاطی تدابیر نہیں کرے گا؟ ہاں وہ بالکل نہیں کرے گا جس نے اس کا لقمہ بننا ہے، اس نے بالکل نہیں تیاری کرنی، اس نے ہنسنا ہے، بلکہ ہو سکتا ہے تو نیچے آ کے کمنٹ بھی کریں، لیکن باقی اللہ کے بندوں کے لیے اللہ کے انتظام ہے، وہ ان کو مس کالز آ رہی ہیں، ان کو سمجھنے کا۔ اب اس میں صرف عرض یہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، ایٹ دا ٹائم آف کرائسس آپ لوگوں کے منہ پہ ہونا چاہیے۔ یہ آپ کے زلزلے، طوفانی بارش، طوفان، ہوا جب بھی تیز چلے نا آپ لوگوں نے ایزی نہیں ہونا۔ ہوا تیز ہے، اس نے ہوا نے اڑانا ہی اڑانا ہے پانی کو۔ ہوا کی سپیڈ اس دفعہ بہت زیادہ رہے گی جب تک یہ سیٹل رہو آپس میں رہیں گے، تو اس ساری چیز کو آپ نے فوکس رکھنا ہے۔ پہلے کپڑے اگر چھت پہ ڈال دیتے تھے تو سوچتے تھے کہ وہ زیادہ زیادہ نیچے گرے گا، تو اب محلہ کراس کر جائے گا، جو ذہن میں رکھیں اب محلہ کراس ہو جائے گا۔ پہلے بارشوں میں آپ کے کپڑے زیادہ زیادہ نیچے گلی میں گرتے تھے، اب کہیں اور آگے چلے جائیں گے۔ اس کے بعد اسی طریقے سے اور کافی آپ لوگوں کو تبدیلیاں محسوس ہوں گی، چھتیں اڑنے سے لے کے۔ ہاں سولر کے لیے ایک عرض کر دوں کہ سولر کے لیے تھرموپول کی شیٹس لا کے رکھیں، اور وہ بھی شاید مجھے لگتا ہے اتنی کارآمد نہ ہو، لیکن نہ ہونے سے ہونا بہتر۔ اور اس طرح کی ڈبل ٹیپس یا کوئی بھی اس طرح کی وہ لا کے رکھیں کہ جب بھی اب اس طرح کی بارش ہو، تقریباً کوئی مڈ آف دا مئی تک، اس وقت تک آپ لوگ خصوصاً یہ 15-18 مئی تک کی بات کر رہا ہوں، 15-18 مئی تک کی جو سمجھ لیں کہ بارشیں ہیں، ان کے اندر اس طرح کے اولے اس طرح کی چیزیں ضرور آ سکتی ہیں، تو سولر بھی بچائیں، اس کی حفاظت کے لیے کوئی نہ کوئی اب آپ لوگ شیڈ بنوائیں یا آٹو کچھ نہ کچھ کریں، ورنہ آپ لوگوں نے تو سوچا تھا کہ چلو جی جان چھٹی اب ہماری، لیکن اتنی سوکھی کہاں جان چھوٹنی ہے۔ اس کے بعد جو زلزلوں کی تیزی ہے، زلزلوں کی تیزی اس پورے خطے میں ارتھ کوئک نے بننا ہے، سونامی تک پہنچنا ہے۔ امید یہ ہے کہ یہ کسی سونامی کو جنم دے گا، یہ ہلکا ہلکا لہروں کا جو زلزلوں کے جو جھٹکے ہیں، یہ ٹیکنیکلی سمندر کے پانی کو اچھالنے کے لیے، اور اس میں بھی یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کے اندر کوئی زلزلہ اگر مان لو کہ زلزلے سے نہ اٹھا سونامی، تو پھر کوئی بم مار کے خود ہی انسان اٹھائے گا اس کو۔ تو بہرحال یہ ساری جو صورتحال ہے، 1 مئی ہائی ٹائم ہے، 18 مئی کے بعد کچھ اس میں کمی آئے گی۔ اس سے پہلے ریلیکس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، حفاظت میں رہیں، آیت الکرسی کثرت سے پڑھیں، لا حول ولا قوت کی تسبیح کریں، اسپیشلی جو نماز آیات چاند گرن یا سورج گرہن پہ نہیں ہوتی،
जलजले पे भी वाजिब होती है, जलजले के झटकों के बाद भी नमाज आयात पढ़ा करें। तो इसलिए अब 2 नफल 5-5 रकू के साथ जिसने 3 झटके मिस कर दिए वो पढ़े, और अब इस पे रिलाय ना करें। बिल्कुल ठीक हो गया उसामा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का नाज़रीन, थैंक यू वेरी मच। और आप नाज़रीन से रिक्वेस्ट है, हमारी बहुत अच्छी दोस्त है सानिया अरशद, उनके वालिद साहब फौत हो गए हैं, वो एस्ट्रोलॉजर है, और मेरी तरफ से और उसामा साहब की तरफ से आप सबने एक दफ़ा उनके लिए दुआए मग़फ़िरत जो है वो ज़रूर करनी है। उसामा साहब कुछ कहना चाहते हैं आप तो? जी बिल्कुल, ये मैं समझता हूँ कि किसी भी शख्स की ज़िंदगी में मैं अमूमन ये कहता होता हूँ कहीं भी कि वो शख्स हो सकता है आपका, किसी का दोस्त हो, किसी का मुखालिफ हो, लेकिन जैसे ही कोई इस दुनिया से पर्दा करता है तो वो सबका हो जाता है। वो सबका हो जाता है, वो किसी एक का नहीं रहता, और उसका रिश्ता सबसे बन जाता है बेसिकली। बेशक किसी का वालिद हो, किसी का बेटा हो, किसी का भाई हो, लेकिन वो सबका हो जाता है। तो डेफिनेटली इंसानियत के नाते उस रिश्ता जो आपके उसका अटूट रिश्ता है, उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करना और उसके गम को बाँटना और उसके लिए दुआ करना उस बहुत ज़रूरी अमल है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 2 ही काम बहुत पसंद थे, एक बीमार की इयादत, दूसरा जनाज़े में शिरकत। तो मैं समझता हूँ कि इस सब में इसी से इंस्पिरेशन लेनी चाहिए कि ये बड़ा बड़ा अमल है, जो इंसानियत के फैज़ या उसके जो सिलसिलों से जोड़ता है। तो अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया नाज़रीन, इजाज़त दें, फिर हाज़िर होते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।